کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو جو پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتی تھی اپوزیشن، کیا وہ اب تک کر پائی ہے حکومت پر؟ لیکن بلتستان وہ بھی ہمارے میں، اور اس پر ہم فوکس کرتے ہیں چونکہ دھاندلی کے بڑے خدشات ہیں. اچھا. اور ہوگا کل چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان the way he spoke, obviously وہ جو کریٹ ہوئے ہیں ڈاؤٹس وہ مزید گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن تو نہیں دی گورنمنٹ کی انوالومنٹ کے حوالے سے، وفاقی وزراء جو ہیں اس حوالے سے، لیکن انہوں نے لیم قسم کی جو ہے ایکسکیوزز جسٹیفیکیشنز دیے پرائم منسٹر کے وزٹ کے اور جو وفاقی وزراء اور ان سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈائریکٹ، میرے خیال میں ایک ذہن میں سوالات بڑے کریٹ کرتی ہے یہ سچویشن، چونکہ انہوں نے یعنی یہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اور دیٹس اگینسٹ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کے اس حوالے سے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ خواتین بڑے مشکل ایریاز میں، اور ان کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہوا ہے، جیسے سعدیہ دانش، ان کو تھریٹس ملتی رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، انہوں نے کوئی بات نہیں کی کہ ویسے بھی حق ہوتا ہے ایک کینڈیڈیٹ کا، اور خاص کرے ان کو اگر تھریٹس مل رہے ہوں تو ان کو جو وہاں کی جو بھی ڈومین ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے. لیکن سسی صاحبہ چیف الیکشن کمشنر تو کہہ رہے ہیں کہ 600 کلومیٹر دور بیٹھ کر ان کو دھاندلی نظر آتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں دفتر میں، اگر کوئی مسئلہ تو شکایات درج کروائیں کہ کہاں ہو رہی ہے دھاندلی، اور یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہمارے آروز، آپ بتائیں کدھر دھاندلی ہو رہی ہے. تو کیا آپ لوگوں نے کوئی درخواست جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن میں؟ میں اس کا بتاتی ہوں. جو آپ کے گنڈا پور صاحب ہیں جس قسم کی جو ہے کر رہے ہیں، جیسے ایز اف کہ اسکردو یا گلگت بلتستان یا گانچی کے عوام جو ہے وہ بکاؤ مال ہیں، وہ نہیں ہیں. وہ لوگ ان کو ووٹر کا تحفظ، ووٹر کا مان، اس کی عزت ساری جو ہے وہ حکومت کا ذمہ داری ہوتی ہے. اور جس طریقے سے خود پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، تو اٹس سو obvious. I mean everybody can see it with their own eyes. یہ اس میں کوئی الگ سے تو مبہم یا there isn't any kind of ambiguity. اب تو یہ ایک بلی تھیلے سے باہر آئی ہے کہ جس طریقے سے یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں الیکشن کو، اور بھلے فوج وہاں الیکشن کے دن نہ بھی ہو، لیکن جہاں سے یہ فوج ظفر موج وزراء کی گئی ہے، اور آج بھی تو وفاقی اطلاعات کے میرے خیال میں وزیر صاحب کی یہ تھی اناؤنسمنٹ کہ ہم ان کو یہ نہیں کرنے دیں گے، یا ہم دیکھتے ہیں. یعنی ایک اور دھمکی آ گئی، یعنی یہ کچھ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا. دوسری بات یہ چیف سیکرٹری ہے، ان کو پروموشن ان کی ہوئی ہے اور ان کو وہی لگنے دیا گیا ہے. یہ خود ایک بہت بڑی وائلیشن ہے میرے خیال میں. اور the kind of language is being used against our leaders، وہ بھی خود ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. فرسٹریشن کا ایسا عالم کیوں ہے؟ یعنی ان کو پتا ہے کہ الیکشن ہم جیتنے والے ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ کے. ہر وہ ہرڈل اور وہ جو ہے obstacle کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عام ووٹر پہ اثر انداز ہو سکے. خود چیئرمین بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے پوری کل پریس کانفرنس کی، لیکن ایک دفعہ بھی چیف الیکشن کمشنر نے یہ نہیں کہا کہ جو وزیر اعظم صاحب کیوں گئے وہاں، یا وفاقی وزراء سے ان کی جو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قبل از وقت انتخابات دھاندلی کی یہاں پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ تحفظات ہیں آپ لوگوں کے. بسرا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے بات کرتے ہیں. بسرا صاحب، یہ آپ لوگوں پر الزام لگ رہا ہے کہ حکومتی مشینری استعمال ہو رہی ہے، وزراء وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں، دھاندلی کی پوری تیاری ہے، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں. کیا رہے ہیں آپ لوگ وہاں پر؟ اسے کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو بہانا. یعنی کہ جو لوگ پہلے ہی شکست تسلیم کر چکے ہیں، جو اپنی ہار کو مان چکے ہیں، یہ وہی لوگ باتیں کر سکتے ہیں. یہ ان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھے کیوں نکالا، RTS بیٹھ گیا. ان سے تو میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ بھی ہوا ہے تو جائیں، جا کے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن دے دیں، جائیں کسی کورٹ میں اپلیکیشن دے دیں. بات صرف اتنی ہے کہ ان کو شکست سامنے نظر آ رہی ہے. یہ بالکل یہ ٹرو پکچر ہے 2018 کی، یہ اس کی ریہرسل ہو رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر آئے یا عمرانہ ادوار رہے سمیہ یا دونوں پارٹیاں رہی، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے رائٹس کی جو بات ہوئی ہے، ان کے حقوق کی بات ہوئی ہے، ان کو بیسک فیسلٹیز کی بات ہوئی ہے.
اتنا بڑی یہ اچیومنٹ ہے اور اتنا بڑا تاریخی لمحات ہیں ان کو صوبے کا اناؤنس I'm sorry to say بسرا صاحب، میں خود ریسنٹلی گلگت بلتستان ہو کر آئی ہوں، وہاں میں لوگوں سے مل کر آئی ہوں، نہ ان کا اعتماد آپ پر ہے نہ ان کا اعتماد نون لیگ پر ہے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ ابھی تھوڑا کنفیوژن کا شکار وہاں کے عوام نظر آتے ہیں کہ شاید وہ کچھ کر پائیں. وہاں پر آپ کو ہی پتہ ہے صحت کی کوئی سہولیات نہیں ہے، وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا تو پہلے کیوں نہ کیا؟ آج تو حکومت نہیں آئی نا آپ کی جو آج دعوے اور وعدے کر رہے ہیں آپ لوگ. سمیہ، ماضی میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی اوپر حکومت مرکز میں آ جاتی تھی تو اس کی کوئی مخالف حکومت ہوتی تھی، خاص طور پہ جی بی میں اور کشمیر میں، تو فوری طور پر اس حکومت کو ہٹا دیا جاتا تھا، ان کے خلافت میں اعتماد ہو جاتا تھا اور وہاں پر اپنا پرائم منسٹر چیف منسٹر آ جاتا تھا. ہم نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. اب حکومت چونکہ وہاں پہ حکومت تھی مسلم لیگ نون، جی جی، نہ تو ہم پہلے صبح اب ہم نے جو اناؤنس کیا ہے اس کے لیے جو سہولیات فراہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اب حکومت ان کی نہیں ہے، اب الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پرنسپلی ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں صوبہ تو بنانا ہی بنانا ہے ہم لوگوں نے. اگر صوبہ بن جاتا ہے، اگر آپ دیکھیے گا، تعلیم، صحت، پینے کا پانی، بیسک انفراسٹرکچر، روڈز ہیں، آپ ہاسپٹلز ہیں، ایوری تھنگ. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کیا ہوگی، ان کی وفاق میں ریپریزنٹیشن ہوگی اپر ہاؤس میں، جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں. تو صوبہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر 4 صوبے تھے اور یہ 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے. یہ ہے اور وہ پارٹی. اچھا، وزیر اعظم پہلے اعلان کر دیتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ بھائی کیسے اعلان کر دیا، نہ ابھی ہم بیٹھے نہ بات ہوئی. ظاہر صوبہ تو بعد میں بنے گا نا، الیکشن کے بعد یہی طے ہوا تھا. تو اس دفعہ بھی اپوزیشن کو اس اعتماد میں نہیں لیں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں یہ بھی یہاں بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. اچھا، یہاں ان کو اعتماد میں لیا، میٹنگز ہو چکی ہیں. اس میں کہا گیا، آپ کو کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی وہ ہمیں بلایا گیا، بعد میں راز افشاں کر دیا گیا، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی موجود تھے، تمام اسٹیک ہولڈرز تھے. اس میں انہوں نے کیوں بار بات کی، اس میں ان کو آن بورڈ لے چکے ہیں ہم لوگ. اس میں لیکن وزیر اعظم نہیں تھے. نہیں، وزیر اعظظم صاحب بھی ہماری ٹیم پوری اس کے اندر موجود تھی، وزیر اعظم صاحب کے باقی تمام لوگ موجود تھے. اور دوسری بات ذرا سنیے گا سمیہ، جو صوبہ ہے، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے تو پچھلے موقع ان کو 3 4 باریاں لی تھیں. اچھا، اب تو لاسٹ ٹائم آپ پارٹی بھائی یا مسلم لیگ نون جواب دے ہے. چلے میں پوچھ لیتی ہوں پوائنٹ آیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون تھی، اس نے کچھ کیوں نہیں کیا؟ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ یہ جعلی حکمران ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا پورے ملک میں، تو یہ کیا کریں گے گلگت کے لوگوں کے لیے؟ قیصر صاحب جی ایک فکرہ بولیں. 2008 سے 2013 تک حکومت تھی پیپلز پارٹی کی گلگت میں، اور اس کے بعد نون لیگ کی ابھی چل رہی ہے. ان سے پوچھیں نا جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں اب گلگت بلتستان کے. سر ابھی سب باتیں کر رہے ہیں، اصل تو بعد میں پتہ چلے گا. قیصر احمد شیخ صاحب، جب پہلے آپ کی حکومت تھی، انفراسٹرکچر پر، صحت کی سہولیات پر، تعلیم کے حوالے سے دیگر سہولیات پر توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ آج اگر وعدے اور دعوے کرتی ہیں مریم صاحبہ تو پہلے بھی تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا نا، اور پھر بتایا جا سکتا تھا کہ یہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے تو اب ہمیں آپ ووٹ دیجیے. جی سمیہ، اب دیکھیے آپ بتائیے کہ یہ صحت کا معاملہ میں ڈسکس کرتا ہوں. کووڈ جو آیا ہے تو سب سے کم جو ایفیکٹ ہوا ہے وہ گلگت بلتستان ہوا ہے، جہاں پہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. وہاں پہ بہت کم کیسز آئے ہیں اور وہ سارے ان کے لوگ ریئلائز کر رہے ہیں اس بات کو. اور پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں بہت بہتر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کا وہاں جو ہے نا لا اینڈ آرڈر میں پرابلم نہیں تھا. یہ میرے کان اصل میں آواز گونج رہی ہے تو مجھے آواز گونجتی ہے تو نہیں، آپ بولیں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بول نہیں سکتا نا کیونکہ آپ بولیے سر. نہیں آ رہی ہے لیکن میں بول رہا ہوں. تو یہ صحت کا بھی معاملہ میں نے بتا دیا، بہترین صحت کے معاملات رہے ہیں وہاں. اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب الیکشن جو ہے نا، اصل میں الیکشن پہ کسی کو جو حالات 2018 میں الیکشن کے ہوئے نا، کسی کو کوئی اعتبار نہیں رہا نا الیکشنوں پہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیوں ایسا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ سب جو لوگ اپریہنشن کر رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں 2000 سر یہ تو پہلے سے ہی بول دیا نا دھاندلی ہوگی. اگر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.